بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، ہم صحابہ کرام کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں۔ آج جن صحابہ کرام کا ذکر کر رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت عبادہ بن صامت۔ تو دوستو، انصار میں سے ایک کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اگر انصار کسی خاص سمت میں چلنا پسند کرتے تو میں ان کی پیروی کروں گا۔ اللہ کی قسم، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہونے کا انتخاب کرتا۔ عبادہ بن صامت نہ صرف انصار میں سے تھے بلکہ ان کے معروف رہنما میں سے بھی تھے، جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لوگوں اور قبیلوں کی نمائندگی کے لیے منتخب کیا تھا۔ جب انصار کا پہلا وفد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے مکہ پہنچا تو عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے 12 مومنین میں سے ایک تھے، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اسلام کو بھی قبول کیا اور اسلام قبول حمایت اور وفاداری میں پیغمبر کا ہاتھ۔ عقبہ کے دوسرے عہد میں عبادہ 70 مردوں اور 2 عورتوں کے قائدین میں سے ایک تھے اور انصار کے نمائندوں میں سے ایک تھے، جنہوں نے حج کے دوران پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اس کے بعد سے عبادہ نے کبھی کوئی جنگ نہیں چھوڑی اور نہ ہی کسی قربانی سے محروم ہوا، کیونکہ اس وقت میدان خود قربانی، بہادری اور جرت اور دفاع کا سبق پیش کرتا تھا، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کا انتخاب کیا اور اس نے اپنے دین کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ لہذا اللہ کے ساتھ اس کی وفاداری اور اطاعت اور اس کے رشتہ داروں، حلیفوں اور دشمنوں کے ساتھ اس کے تعلقات کو اس طرح سے ڈھالا گیا کہ ایک مسلمان کے ایمان اور طرز عمل سے عام اہم ہو۔ ماضی میں عبادہ کا خاندان مدینہ میں بنی کنیاہ کا کے یہودیوں کے ساتھ اتحاد میں بندھا ہوا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یہودیوں نے ان کے ساتھ اچھے تعلقات کا بہت بہانہ کیا، لیکن جنگ بدر کے بعد اور غزوہ احد سے کچھ عرصہ پہلے مدینہ کے یہودیوں نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ چنانچہ یہودیوں میں سے ایک قبیلہ بنی کناقہ نے مسلمانوں کے خلاف ہنگامہ آرائی اور جھگڑے کے اسباب اکھاڑ لیے۔ جیسے ہی عبادہ کو ان کی اصلی ارادے کا علم ہوا تو اس نے فیصلہ کر کے ان کا پرانا معاہدہ ترک کر دیا اور کہا کہ میں اللہ، اس کے رسول اور اس پر ایمان لانے والوں کو اپنا محافظ مانتا ہوں۔ عبادہ کی وفاداری اور ثابت قدمی کی تائید اسلام اور تعریف کرنے کے لیے قرآن کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، جس کا ترجمہ ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو محافظ بنائے گا تو اللہ کی جماعت غالب ہوگی۔ چنانچہ آیت کریمہ نے اللہ کی جماعت کی قیام کا اعلان کیا، جس کا ارکان وہ اہل ایمان تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانہ بشانہ کھڑے تھے اور حق کے ہدایت اور حق کا جھنڈا لہراتے تھے۔ انہیں اپنے پیشیروں کی طرف سے ہونے گئے بیج کا مبارک پھول سمجھا جاتا تھا، جنہوں نے اپنے رسول پاک کی حمایت اور لوگوں کے ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اللہ کے اس نوزیدہ جماعت میں نہ صرف صحابہ کرام شامل ہوئے بلکہ آنے والی تمام نسلوں اور زمانوں کے سچے مومنین کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ زمین اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کا وارث ہو جائے گا۔ عبادہ، جس کے وفادار رویے کی آیت میں تعریف کی گئی ہے، وہ نہ صرف قبیلہ خزرج کا ایک نمائندہ تھا بلکہ ان متقی اور صالح مسلمانوں کے رہنما میں سے ایک تھا، جن کو دنیا بھر میں آنے والی نسلیں ہمیشہ ان کی طرف دیکھتی رہیں گی۔ بہادری اور نظم و ضبط کی علامت ان کی لافانی تاریخ ہمیشہ کے لیے پوری دنیا میں گونج رہی تھی۔ ایک دن عبادہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمانڈروں اور گورنروں کی ذمہ داریوں اور ذمہ داریوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا اور ان میں سے کسی کے لیے اس عذاب کا انتظار کیا جس نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا اور اس کے سپرد کی گئی رقم میں ہیرا پھیری کی۔ اس کی باتوں نے ان سے قدر ہلا کر رکھ دیا کہ اس لیے کبھی حکم قبول نہ کرنے کی قسم کھائی۔ یہاں تک کہ 2 لوگوں پر بھی اس نے یہ عہد پورا کیا کہ جب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو وہ عبادہ پر غالب نہیں ہو سکتے تھے،
کہ وہ لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی تعلیم و تربیت کے علاوہ کوئی اثر رسوخ قبول کر سکے۔ در حقیقت عبادہ کے لیے یہ مناسب میدان تھا، بااثر عہدوں سے دور، جو اس کے ایمان کو غیر یقینی تکبر، طاقت اور دولت سے خطرہ میں ڈال سکتا تھا۔ چنانچہ آپ نے معاذ بن جبل اور ابو درا کے ساتھ شام کا سفر کیا، جہاں انہوں نے ملک کو علم، فقہ اور روشن خیالی سے منور کیا۔ اس کے بعد عبادہ نے فلسطین کا سفر کیا، جہاں معاویہ نے خلیفہ کے نام پر دائرہ اختیار کیا۔ جب عبادہ بن صامت آخر کار شام میں آباد ہوئے تو اس نے ہمیشہ مدینہ منورہ کو اسلام کے دارالحکومت اور خلافت کے مرکز کے طور پر دیکھا، جہاں حضرت عمر بن خطاب ایک ماہر دماغ اور بے مثال انسان رہتے تھے۔ پھر اس نے پلٹ کر فلسطین کی طرف دیکھا، جہاں معاویہ ابن ابی سفیان ایک دنیا دار اور طاقت کا بھوکا آدمی حکومت کرتا تھا۔ عبادہ در حقیقت ان مبارک مردوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے بہترین اور کامیاب ایام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ وہ لوگ جنہوں نے جد و جہد کے ذریعے تجربہ حاصل کیا، وہ اسی تصادم، جد و جہد اور احسار و قربانی کے سانچے میں ڈالے گئے۔ عبادہ نے خوف کی بجائے یقین کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا۔ در حقیقت اس نے اپنے آپ کو، اپنی قسمت کو اللہ کے ساتھ بیچ دیا۔ وہ ان کی مردوں میں سے تھے جن کی پرورش محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، جس نے انہیں اپنی حکمت، روشن خیالی اور عظمت سے متاثر کیا تھا۔ فطری طور پر اگر عبادہ نے معاویہ کے طرز عمل اور کردار کو ان معیاروں کے مطابق پرکھنے کی کوشش کی تو نتیجہ ان کے حق میں نہیں ہوگا اور تصادم ناگزیر ہوگا، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈریں گے۔ عبادہ ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنے عہد کی پاسداری کی، اس لیے وہ کبھی معاویہ سے نہیں ڈرے۔ اگرچہ معاویہ اقتدار میں تھا، عبادہ نے اپنے پہلے ہی حلف اٹھا لیا تھا کہ وہ ثابت قدم رہے اور اس کی غلطیوں کو بے نقاب کیا۔ چنانچہ اہل فلسطین نے اسے قریب سے دیکھا، حیرت سے اپنی سانسیں روکے ہوئے، کیونکہ عبادہ کی قیادت میں نہ ڈر اور اپوزیشن کی خبر نے عالم اسلام میں گونج اٹھا۔ اور اسے ایک شاندار مثال قرار دیا جس کی پیروی کی جانی چاہیے۔ چنانچہ اس کے ایک معاویہ جس صبر اور برداشت کے لیے مشہور تھے، وہ عبادہ کی مخالفت سے جلد ہی تھک گیا، کیونکہ وہ اسے اپنے اقتدار کے لیے براہ راست خطرہ سمجھا تھا۔ آخرکار جب عبادہ کو معلوم ہوا کہ ان کے اور معاویہ کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس لیے معاویہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم، میں تم جیسے آدمی کے ساتھ ایک ہی سرزمین میں کبھی نہیں رہوں گا۔ چنانچہ وہ فلسطین چھوڑ کر مدینہ واپس آ گئے۔ بلا شبہ حضرت عمر ایک شاندار ادرک اور بصیرت کے آدمی تھے۔ وہ معاویہ جیسے گورنر کو گھیرنے میں اس قدر محتاط تھا کہ جنہوں نے اپنے مفاد کے لیے اپنی چالاکی سے کام لیا۔ ان کے ساتھی متقی، پرہیزگار اور ثابت قدم صحابہ اور مشیر تھے۔ اس کا مقصد اس کی خواہشات اور لالچ کو روکنا تھا اور انہیں پیغمبر کے دورے اور ان کے عظیم کارنامے کی یاد دلانا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے عبادہ کو مدینہ منورہ میں دیکھا تو اس نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے مدینہ واپس لایا؟ جب حضرت عبادہ نے اسے معاویہ کے ساتھ اپنے جھگڑے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اسے حکم دیا کہ تم جہاں سے تعلق رکھتے ہو وہاں واپس جاؤ۔ اللہ کی قسم، ہر وہ زمین جس میں تم جیسا کوئی نہیں رہتا وہ بنجر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً معاویہ کو پیغام بھیجا کہ تم عبادہ پر حکومت نہ کرو۔ در حقیقت عبادہ خود ایک کمانڈر تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے شخص نے عبادہ کو اس قدر بلند مقام پر فیض کیا تو بلا شبہ وہ عظیم اور لائق آدمی ہو گئے۔ عبادہ کی عظمت اس کے ایمان، ضمیر اور نظم و ضبط سے آشکار ہوئی۔ انصار کو اسلام کے اس باشعور نمائندے نے 34 اسم میں وفات پائی اور ان کی یاد اور تاریخ تمام مسلمانوں کے لیے ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن، حدیث اور صحابہ کرام کو پڑھنے، سمجھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین
सुमामीन। अल्लाह हाफ़िज़।